ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں ہم لوگ. اصل چیز تو یہ ہے کہ آج جو ہمیں ان فتنوں سے بچا سکتا ہے تو یہی حلقہ ذکر بچا سکتا ہے. میں بغیر مبالغے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں تو پہلے ہی کہا کہ یہ تو کرم ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ میں ذکر کروں تو یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں، حقیقت میں اور پیچھے آپ دیکھیں، اس کا مقصد دیکھیں آپ. اور مقصد ذکر کا کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھو. کوئی مقصد نہیں ہے ذکر کا، ہے ہی کچھ نہیں مقصد. اللہ نے ذکر کو پیدا کیا ہی نہیں اس لیے. کو اللہ کو اپنی تعریف نہیں چاہیے تھی نا ہمارے سے. ہم تعریف کر کیا سکتے ہیں؟ استغفر اللہ. کوئی کلیم کر سکتا ہے میں نے اللہ کی تعریف کر دی ہے؟ ہم کیا فرشتہ کلیم نہیں کر سکتے، نبی کلیم نہیں کر سکتے، امام الانبیاء نے کبھی کلیم نہیں کیا. کیوں کہ اللہ کی تعریف تو وہی ہے جو اللہ خود کرتا ہے اپنی تعریف. کسی بندے کو تو اس میں وہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی تعریف کر سکے کسی طریقے. تو یہ تو ہم ذکر کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ بھئی بہت بڑی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو بڑا کام کر رہے ہیں. یہ معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ذکر ہے ہی اس لیے، یہ عمل رکھا اللہ پاک نے اس لیے ہے کہ جو یہ عمل کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے. میری اس بات سمجھے نا؟ سمجھے؟ ہاں میرے بھائیوں، آپ کو پتہ نہیں ہے اگر ہم بچے ہوئے ہیں کسی فتنوں سے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ان فتنوں سے. یاد رکھیں، یہ جو فتنے ہیں اس سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. آپ دیکھتے ہیں صبح شام ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہوگا کیا. کفر اور شرک اس قدر ہوگا کہ آدمی کہلائے گا ایمان والا، ہوگا کافر، ہوگا منافق، دعویٰ ایمان کا کرے گا. یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی انسان کو. معمولی چیز ہے ایمان، گیم ہی ساری ایمان کی ہے. یہ سارے ہے ہی گیم ایمان کی ہے جتنا بھی جو دنیا کے اندر ہے. کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی مجاہدہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. صرف ایک ہی ترازو پہ اس کو ناپا جائے گا، وہ کیا ہے؟ اتباع رسول. من دون اللہ ولا رسولہ، کہ اس نے جب اللہ کہنے کے بعد پھر وہ من دون اللہ، پھر کسی کی طرف گیا نہیں. ما سوا جتنے بھی تھے، نہ ان پہ کسی کا رنگ چڑھا، نہ کسی کی طرف گیا، نہ کسی طرف جھکا، نہ غیر قوموں کی نقل کی. اس کا جو رول ماڈل بن گیا تو کیا بن گیا؟ میرا رسول بن گیا جو میں نے بھیجا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فتنہ بتا رہا ہوں آپ کو دوستوں. کوئی پیمانے نہیں ہے ایمان کا. ایمان بتایا نا کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا، اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے آزمائش ہے. سمجھے میری بات؟ آزمائش کیا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، منافق کون ہے، سچ کون ہے. اس کا ایک پیمانہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا رَسُولُهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے احکامات، ان کی محبت، ان کی نقل، ان کی اتباع میں اس نے ہر چیز کو قربان کیا ہے. اس نے ایکسپٹ من دون اللہ، کسی کو ایکسپٹ نہیں کیا، کسی کا رنگ اس پہ نہیں چڑھا، کسی قوم کا رنگ نہیں چڑھا، کسی تہذیب کا رنگ نہیں چڑھا، کسی اخلاق اس نے لیا. خالص اس کی زندگی جو ہے وہ کس پر ہے؟ اتباع رسول کے اوپر. اس کا چلنا پھرنا، شکل صورت، لباس، گھر بار، بچوں کی تربیت، مکسنگ نہیں ہو کسی چیز سے. میرے بھائیو، یہ ایمان، جس ایمان کی اللہ بات کر رہا ہے کہ جنتیں دوں گا، جس ایمان کی بات قرآن میں کر رہا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، میں خود پیش. تو اس ایمان کی بات کر رہا ہے کہ میں اس ایمان کو آزماؤں گا.
کہ وہ ایمان یہ سچا ہوگا، صحیح ہوگا جو اللہ کے نبی کی اطاعت کے پیچھے سب کچھ قربان کرے گا۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی، ایک طرف پوری دنیا ہوگی، اس کے کاروبار ہوں گے، گھر بار ہوں گے، نوکر چاکر ہوگی، لیکن وہ کیا ہے، اس نے اسی چیز کو سلیکٹ کرے گا جو کہ اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا، آپ کے حکم کے مطابق ہوگی چیز۔ آپ ذرا سوچیں، ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سا فتنہ ہے، جی نمازیں ہو رہی ہیں فلاں، میرے بھائیوں اس وقت بھی اللہ کا پیمانہ وہی ہے جو 14 سال پہلے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا تھا۔ آج بھی لوگوں کے ایمان کو اللہ اسی چیز سے جانچ رہا ہے، یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، فلاں کیوں آ رہا ہے، ایسے کیوں آ رہا ہے، بیکاز وی آر ججڈ، ہم جج کیے جا رہے ہیں اللہ کے درمیان میں ایمان کے ساتھ۔ دعوت سے کام نہیں بنتا، اللہ کہتا ہے دعوت سے نہیں بنتا، جو میرے ایمان پر ہوگا اس کے اندر رنگ رسول ہوگا، اتباع رسول ہوگا۔ فمن تبع خدا ولا يضل ولا يشقى او قال كما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خود بشکات کے حدیث بچ کے، میں نے آپ سے کہ جو میرے لائی ہدایت پر قائم ہوگا، اس کی نقل کرے گا، اس پہ چلے گا، میں گارنٹی دوں وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، رجش کا وہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ گمراہ وہ ہوگا جو میری اتباع پہ نہیں ہوگا، آدھا تیدر آدھا بٹے، اس کو سب سے بڑی شرم آئے گی تو میری سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے آئے گی، جو اٹکے گا تو میری سنت پہ اٹکے گا، اس کا ایمان کا جج کرنے کا پتہ نہیں چل جائے گا اس کے اندر حب رسول کتنا ہے، عشق رسول کتنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کا پیمانہ تو صرف یہ ہے، ایک ہے کہ جو اللہ کے نبی دے دے اس کو مان جاؤ، اور جس کو کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا اس کو چھوڑ دو۔ وہ اس پہ قائم رہنے کا نام جو ہے وہ ہے مجاہدہ، اور جس کے بارے قرآن آپ کو کہہ رہا ہے فلما یعلم اللہ وجاہدوا منکم، کہ کس نے یہ مجاہدہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی خاطر سب کو قربان کیا ہے، کہ نہیں یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ لباس سنت کے خلاف ہے، یہ شکل سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، یہ حجامت نے سنت کے خلاف ہے، یہ داڑھی کو طرز سنت کے خلاف ہے۔ ایک ایک چیز کا نام ایمان ہے میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ چیز بہت مشکل اترتی ہے اندر انسان کے، یاد رکھیں بہت مشکل سے اس زمانے میں اندر اترے گی، آپ کی تسلیم کرے گا کوئی نہیں۔ آپ جس وقت یہ حدیثیں سنتے تھے صحابہ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ایسی قوم کیسی ہوگی، یہ اللہ کے نبی کی باتوں کو اندر نہیں جا رہی ہوں گی، ان کے وہ اڑے ہوں گے اپنے نفس پر۔ باتیں سننے میں آپ نے سنا، انٹرویو لے لیں آپ دنیا میں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، چوم رہے ہوں گے، جالیوں کو چوم رہے ہوں گے، یا رسول اللہ نعرے مار رہے ہوں گے، لیکن سبحان اللہ سنت پہ نہ بولو تو ان کو وہیں کرنٹ لگ جائے گا، نہیں کسی سنت کا نہ بولو وہیں کرنٹ لگ جائے گا اس کو۔ یہی فتنہ پھیلتے جو ہے نا، جو پھیل گیا ہے اب تو کہیں کا کہیں انسان حامل ہو جائے گا۔ اس کی پروٹیکشن چاہیے، جس نے اس کی پروٹیکشن نہیں کی کہ اس کی زندگی کے اندر اتباع رسول نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر اتباع رسول نہیں ہے، رنگ رسول نہیں ہے، تو قرآن پوری طور سے کہہ رہا ہے یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ شکی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ غلط ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے سجدوں کو مت دیکھو، اس کی نمازوں کو مت دیکھو، یہ منافق ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ذکر سے انسان مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فلسفہ نکال لیا، ذکر کرو جی اللہ کے ولی بن گیا، ذکر کرو جی کتب بن گیا۔ کوئی بھی اللہ کا ولی
کوئی بھی اللہ کا ولی ذکر سے نہیں بنا. ذکر بہت کیا ہے, اللہ کا ولی کرتے ہی ذکر ہے, لیکن ذکر سے ولی بنے نہیں ہیں. جو ذکر سے خالی کہتا ہے میں ولی ہوں, وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. عجیب باتیں کرتا ہوں میں آپ سے, بہت سن تاکہ یہ پردے ہٹ جائیں. کل روزے بتانے والی ہے, بڑا حساب ہے دوست. قبر کے گڑھے میں جائیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. ذکر سیکھنے کے لیے مت جاؤ شیخ کے پاس, ذکر کرنے کے لیے مت جاؤ. ذکر کچھ آپ کا نہیں کرے گا. ہمارے پاس تو ایک ٹارگیٹ ہمیں جو قرآن نے دیا ہوا ہے. ہمیں کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ہم ایک وجہ سے جائیں گے. ذکر کرنے کی ضرورت ہے, ہم ایک وجہ سے اللہ کا ذکر کریں گے, ایک چیز کی وجہ سے بس, اور کوئی وجہ نہیں ہماری. وہ جو ٹارگیٹ اللہ پاک نے دیا کہ میں تمہاری ایمان کو آزماؤں گا. ہم تدرکو ہم حسد تم تدرکو, میں تمہارے آزماؤں گا. گمان نہ کرنا چھوڑ دوں گا, تدرکو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. فلما يعلم اللہ, جب تک اللہ جان نہیں لے گا تمہیں. وجاہدوا منکم, کس آدمی نے کوشش کی, لڑا اپنے نفس کے ساتھ کہ نہیں میں نے تو کھڑا ہونا ہے, نبی پاک اتباع پہ کھڑا ہونا ہے, میں نے کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں چھوڑنا. کون تھا مجھے وہ اس آدمی کو تلاش کرنا جس نے اپنے ایمان کو بچایا. یہ ہے سب چیز. سمجھ آ رہی بات میں؟ نہیں آ رہی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی بات میں؟ جو کچھ بھی کیا ہے, کیا چیز ہے؟ اتباع رسول ہے. تو کبھی ایسا تو نہیں ہے ہماری زندگی میں, ایمان تو نہیں ہے کہ اللہ کی نبی کی اطاعت کرتے ہیں ہم گھبراتے ہیں, شرماتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں. یا لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا, یا نوکری کو نکال دے گا, یا نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, چیز نہیں ہے. یہ ایمان سے خارج ہو سکتا. سرکار دوسم کی ایک شدت کی اگر کسی نے تحقیر کر دی, کافر. تو مسئلہ مفتی صاحبان یہی کہتے, جس نے جان بوجھ کر نبی پاک کی سنت کی تحقیر کر دی, سنت کسی سنت کے بارے میں اس نے تحقیر لفظ کہہ دیا, اس کافر. بے شک سب قرآن لیے پھر کافر. اتنی قیمت ہے اس کی, ایمانی سارا وہی ہے, آزمائش اس کے ساتھ ہے. اور آج کے دور میں تو بکی یہ چیز گئی, سب کچھ ہے, اتباع سنت نہیں ہے. ہر چیز خلاف سنت ہے. نہ مسجدوں میں نظر آئے گا, نہ مدرسوں میں نظر آئے گا, نہ آپ کو دارالعلوم میں نظر آئے گا, کوئی نہیں, سب ڈرامہ. ادھر کی ٹیچنگ ہو رہی ہے, ادھر پہ زور لگایا جا رہا ہے, ادھر کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جس میں مکمل سنت کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے انسان کے اندر, عملی طور پر. قرآن حفظ کرائیں گے, قرآن پڑھائیں گے, قرآن کی تلاوت کرائیں گے, لیکن قرآن کا مطلب جو اصل ہے کہ اتباع رسول ہے, اس پہ ان سب بچوں کو محبت پیدا نہیں کراتے, سنتیں نہیں سکھاتے, امامیں نہیں پہناتے, داڑھی کی اہمیت نہیں بتاتے. اگر ہم نے بچنا ہے اس دنیا میں بھی, چاہے کتنا بڑا فتنہ آ جائے, دجال آ جائے, ابھی آئیں گے فتنے, اب تو دیکھیں کتنا, لیکن بے فکر ہے وہ شخص جس نے اتباع رسول کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ اللہ کا نبی خود من تبا ہدایہ, جس نے میرے ساتھ میری ہدایت کو پکڑا, جس سنت کو پکڑا, دلو اللہ عشق ہو نہیں سکتا کہ وہ گمراہ ہو جائے یا بدبخت ہو جائے. وہی خوش بخت ہے, وہی جس کا ایمان کے ساتھ صحیح انسان ہے. یہاں مفسر لکھتے ہیں کہ اتنا درجہ دیا اللہ نے ذکر کو, اتنی بلند چیز ہے اللہ کا ذکر, اتنی اونچا رکھا ہے اللہ اپنے ذکر کو. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ ایک ہی ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر ایک چیز پیدا فرمائی ہے کہ اس کے اندر یہ صالحیت رکھی ہے، یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب میرا بندہ ایمان کے ہاتھوں لٹنے لگے گا، برباد ہونے لگے گا اور نفس اس پہ غالب ہو جائے گا، تو واحد ایک ایسا عمل ہوگا، ایک ایسی چیز ہوگی، ایسا ہتھیار ہوگا جو اس نفس کو پاش پاش کر دے گا، وہ ذکر اللہ ہوگا۔ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، سمجھ آگے بات؟ اس لیے صوفیہ نے ذکر کو پکڑا ہے، اس لیے دن رات انہوں نے اس پر کوشش کرتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کا ذکر ہلکے کیوں کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاں ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس نفس کے ساتھ اپنی لڑائی کو جاری رکھیں، اتنا خطرناک ہے، کسی وقت بھی ہمارے ایمان کو ختم کر دے گا۔ یہ کس چیز سے ختم کرے گا؟ نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، وہ کیا کرے گا کہ ہمیں محبت رسول ہمارے دل سے نکال دے گا، ہمیں ڈرامہ باز بنا دے گا، ہمیں مداری بنا دے گا، ہمیں چکر دے دے گا۔ حفاظت کرنے کے لیے فرمایا اللہ کے نبی نے جو دیا ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اب یہاں یہ قول یاد آتا ہے حضرت جامی رحمۃ اللہ، کتنے بڑے عاشق تھے، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اب شعر تو آپ پتہ ہی انہیں کیسے تھے، وہ فرماتے ہیں صوفی اتنے بڑے کہتے ہیں ذکر کی تو شرط ایک ہے، اس کے بغیر وہ ذکر نہیں ہے۔ جو میں ساری باتیں کہی تھی نا پہلے، اس کا مفہوم نہ پیش کر رہا ہوں آپ سے۔ ذکر کی تو شرط ایک ہی ہے کہ جس ذکر کے ساتھ اتباع رسول نہ ملے، رنگ رسول نہ آئے، آپ کی اتباع نہ ہو، آپ کی شکل سے محبت نہ ہو، آپ کے اماموں سے محبت نہ ہو، آپ کے لباسوں سے محبت نہ ہو، آپ کے اخلاص سے محبت نہ ہو، آپ کی سیرت سے محبت نہ ہو، آپ کی کھانے کی ادا پسند نہ ہو، آپ کی سونے کی ادا پسند نہ ہو، اس پہ اس کو فکر نہ ہو، تو فرمائے وہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کی شرط یہ ہے کہ جو اصل ذکر ہوگا فوراً سب سے پہلے اتباع رسول پہ لے کے جاتا ہے۔ فوراً پہلے سب سے اتباع رسول پہ آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اصل ذکر وہ ہے بیٹا، مجھے فرمایا فاروقی صاحب، اصل ذکر ہوگا جب تمہارے اندر نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت کا دعویٰ نہ کرنا جب تک کہ عمل نہ شروع ہو جائے، یہ لفظ ہے میرا حضرت کے، جب تمہارے اندر عمل آنا شروع ہو جائے۔ کیا عمل؟ کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے تمہیں بھی وہ چیز ناپسند ہو جائے، اور جس سے انہوں نے محبت کی تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے۔ جب یہ سٹیج تمہاری آ جائے تو پھر سمجھنا آپ کو کہ تمہارا ذکر قبول ہو رہا ہے۔ ذکر کی پہلی شرط اصلاح نفس ہے، سمجھا رہی بات؟ اگر اصلاح ہو رہی ہے، جھوٹ نکل رہی ہے، غیبت نکل رہی ہے، غصہ نکل رہا ہے، حسد نکل رہی ہے، فراڈ نکل رہا ہے، اخلاق اوپر آ رہا ہے، سمجھیں نفس الحمدللہ آپ کا ذکر کام کر رہے ہیں، ورکنگ نا، ورکنگ نا، پراپرلی ورک کر رہے ہیں آپ کا ذکر۔ مبارکباد ایسے لوگوں کے ذکر کی، اتباع رسول کر کے ان کو تبلیغ کرنی تھی خاموشی کے ساتھ، یہ تمہاری تبلیغ ہے۔ جھوٹ چل رہا اور طرف اور آپ سچ بولتے ہیں، وہ آپ کی تبلیغ ہے۔ ایسے ماحول میں جائیں جیسے آپ یہاں ہیں، غیر قوم میں، غیر قوموں کو دوستی بنائیں، ان کے پاس بیٹھیں، دیکھیں اپنے کریکٹر کو شو کریں ان کے پاس، دور نہ بھاگیں ان سے، یہ آپ کی تبلیغ ہے۔ ان میں بیٹھ کے آپ اپنے طریقے سے کھا کے دکھائیں، یہ آپ کی تبلیغ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دعوت دی، نیا نیا رنگ چڑھا تھا مجھ پر، تو یونیورسٹی والا ماحول تھا میرا، میرے جو پرانے دوست تھے سارے، جیم سب کو بلایا، میں کہا دعوت کھائیں آپ، تو دوست سوال ہے نیچے بھی شاید دسترخوان لگائے، ہاتھ چمچی شمچی سب میں کھاؤ، سب بڑے ہنسے، ہاتھ سے توڑ، عادت نہیں ہے بیچارہ، ہاتھ سے توڑتے جا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، میں انجوائے کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، مذاق کر، کیوں کہ یہ رنگ تبلیغ اب ان کے ذہن میں پہنچ گیا ایک چیز کہ ان کی نبی کی سنت ہے کہ بیٹھ کر کھاتے ہیں،
آج جہاں بھی وہ جائیں گے تو اس چیز کی بات کریں گے. ہر آدمی کو اپنی حیثیت کنٹرول کے مطابق کیا پہنچانا ہے؟ سنت پہنچانی ہے نبی وہاں. بھاگتے کیوں لوگوں کے ساتھ؟ دوستی کرو بیٹھے، لیکن اپنے ان جیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بن کے جائے جیسے آپ کے نبی نے آپ کو فرمایا. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں وہ متاثر ہوتے ہیں. میں گھوما ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں باتوں کا. فیملیز میں گیا ہوں، ان کی دعوتوں میں گیا ہوں، ان کے ساتھ میں رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو اپنا دکھانا تھا. وہ متاثر ہوئے، قبول کیا انہوں نے. گریٹ گریٹ. کیونکہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ ہمارا نبی کی ہر بات حق ہے، اس کے والا جو چیز باطل ہے، تو ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے، باطل نیچے چلا جاتا ہے. یہاں پر تبلیغ بھی کریں اخلاق کے ساتھ. بس تبلیغ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اسی شکل سے ہوتا ہے، کام شام کریں جہاں آپ کام کرتے ہیں، بس ختم. باقی یہ نہیں کہ بتانا جیسس یہ تھے تو فلاں یہ تھے، کوئی ہے ہی نہیں اتنا علم کچھ. بس اپنا نقل کریں نبی پاک کی، ان کے ساتھ جاتے رہیں. بہت بڑی تبلیغ ہے یہ. وہ بے فکر ہے، انشاءاللہ کوئی آپ کو ایسے پسند نہیں جائے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. آپ یہ نفس نے ہمیں کہا ہوا ہے تو برباد ہو جائے گا، تجھے تباہ کر دیں گے، تو فنا ہو جائے گا، تیرا ویزا ختم، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اتنا بلند اخلاق ہے ایک مسلمان کا، اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو چینٹی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، کیڑے کو مارنے کا حکم نہیں ہے، تو کسی کو کیسے آپ برا بلا کہہ سکتے ہیں؟ کسی غیر مذہب کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے، کسی کی عبادت گاہوں کی تباہ کرنے گرانے کا حکم نہیں ہے. عزت کا حکم ہے، احترام کا حکم ہے، ادب کا حکم ہے. بات پہنچانی بھی ہو تو بڑے تیز تکرار سے نہیں، بڑی محبت سے پیش کرنی ہوتی ہے، لاجک کے ساتھ. دوسرے کی سننے بھی ہوتی ہے، غصہ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، جھگڑے بھی نہیں کرنے ہوتے ہیں. تحمل چاہیے اس کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے، پیار سے تکرار کرنے کے لیے. یہ تو کوئی ہمارا مذہب تو بے انتہا حلیم مذہب ہے. جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہو کسی قسم کی. کوآپریشن. حکم یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہیں وہاں کے قانون کا احترام کریں، ان کے قانون کو مانیں، ہر چیز ان کے قانون کے مطابق کریں، جیسے وہ کہیں ویسے کریں. بس ایک جگہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جہاں مذہب میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ اپنے مذہب کے مطابق کریں. باقی ہر چیز آپ نے ان کے حکم ماننی ہے، ان کو ٹیکس پورا دینا ہے، ان کو ویٹ پوری دینی ہے، ان کو جو کچھ حرام ہو جائے گی آپ کی پورا آپ کا رزق حرام ہو جائے گا. آپ میں کھاؤ تو اللہ حرام ہے، اسلام میں اجازت نہیں اس چیز کی. پورا احترام ہے، عزت ہر جگہ پر، ان کے قانون کی، ان کے ہر چیز کی. کیسے کا آدمی ان کے نقصان پہنچا دیتے ہیں؟ کوئی غلط بات نہیں، صرف ایک جگہ کبھی نماز کو کہ آپ نہیں نماز پڑھ سکتے، یہ تمہارا مذہب، ہم تو نماز پڑھیں گے، بس یہاں ایک اختلاف ہے.